بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز و محترمہ دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کیسی ہے کہ خوشبو بھی کچھ نہیں مگر مزہ بھی شرین ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کیسی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کیسی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔ مخصوص اس حدیث سے غیر محسوس شے کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تاکہ ذہن میں فرق کلام پاک کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں سہولت سے آ جاوے، ورنہ ظاہر ہے کہ کلام پاک کی حلاوت و مہک سے کیا نسبت۔ ترنج و کھجور کو اگرچہ ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ میں خاص نکات بھی ہے جو علوم نبوہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وسعت کی طرف مشیر ہے۔ مثلا ترنج ہی کو لے لیا جائے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، ہضم میں قوت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ منافع ایسے ہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ مثلا منہ کا خوشبودار ہونا، باطل کا صاف کرنا، روحانیت میں قوت پیدا کرنا، یہ منافع تلاوت میں ہے جو پہلے منافع کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک خاص اثر ترنج میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جس گھر میں ترنج ہو وہاں جن نہیں جا سکتے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر کلام پاک کے ساتھ خاص مشابہت ہے۔ بعض اعتبار سے میں نے سنا کہ ترنج سے حافظ بھی قوی ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ 3 چیزیں حافظ کو بڑھاتی ہے: مسواک اور روزہ اور تلاوت کلام اللہ شریف۔ ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت ہی مفید ہے کہ بہترین ہم نشی کی مثال مشک والے آدمی کیسی ہے۔ اگر تجھے مشک نہ مل سکا تو اس کی خوشبو تو کہیں گئی نہیں، اور بدتر ہم نشی کی مثال آگ کی بھٹی والی کی طرف سے ہے کہ اگر سیاہی نہ پہنچے تب بھی دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ نہایت ہی اہم بات ہے آدمی کو اپنے ہم نشینیوں پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگوں میں ہر وقت نشست و برخاست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔